گورنر صاحب یہ بتائیے کہ جب سے پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہیں تو ان کی کارکردگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کون سا کام بہت اچھا کیا ہے؟ دیکھیے ان کے اچھے کاموں میں میرا خیال ہے کہ بہت سوچنا نہیں پڑ گیا آپ کو؟ کچھ اچھے دینی کام بھی ہیں. اچھا. اور ابھی حال ہی میں بھی کچھ بل ابھی پاس ہوئے ہیں جس کو میں نے کل ریویو کرنا ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے. اور بہرحال کچھ چیزیں بہتری کی طرف کی جا رہی ہیں, لیکن بہت سی کمیاں بھی ہیں. اور صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ بہت ورثم ہے, کرائم ریٹ زیادہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 4 سال جو ہیں وہ بھی بہت ورثم تھے. اور پی ٹی آئی کی ابھی بھی حکومت ہے, اور وزیر اعلیٰ نے خود کہا کہ 4 سال جو تھے پچھلے وہ بزدار حکومت میں ضائع ہو گئے, ٹوٹلی ان ایکسپیرینسڈ جو ہیں وہ گزرے ہیں. تو بہرحال اس وقت بہت سے, تو اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بہت سے پریشان کن جو ہے وہ بزدار صاحب کے بارے میں جو پرویز الہی صاحب نے کہا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں, اور موجودہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بہتری جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی. ہم اس بہتری کی نہج پہ بھی نہیں پہنچے. تو پرویز الہی صاحب کی کارکردگی میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے کہ آپ مطمئن نہیں ہیں؟ اوور آل پرفارمنس جو ہے وہ ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں اور گڈ گورننس میں اس سے بہت بہتر ہونی چاہیے تھی. دیکھیے اب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ احتجاج ہوئے تھے پی ٹی آئی کے, جس میں مختلف چوکوں پہ چند لوگ, 10 سے 15 لوگ, کہیں پہ 4 لوگ, کہیں پہ 25 لوگ, کہیں پہ 50 لوگ, انہوں نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی تھی. اور آپ نے وہ تصویریں بھی میڈیا پہ دیکھی ہوں گی جس پہ آ کے ایمبولینس والا پلیڈ کر رہا ہے کہ ہم نے ایمرجنسی میں پہنچنا ہے, اور ایک سابقہ وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ راولپنڈی میں کھڑے ہو کے کہ جی ہمیں بھی ایمرجنسی ہے اور ہم نہیں آپ کو جانے دیتے. یہاں پہ پلوں کے اوپر 4-4, 6-6, 10-10, 15-15 لوگ جو ہیں, اور پولیس ان کو بلکہ پروٹیکٹ کر رہی ہے. موٹر ویز کے ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس پہ 2-2, 4-4 لوگوں نے مل کے گاڑیاں کھڑی کر کے, اور پولیس وہاں پروٹیکٹ کرتی نظر آ رہی ہے. اور پتہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کو اپنے فرائض سے روکا گیا ہے, اور کہا گیا کہ چاہے 2 لوگوں, کوئی چند لوگوں کا جتھا جو گورنر ہاؤس, میں تو یہاں چند دن کے لیے ہوں, یہ تو صدیوں سے یہ عمارت قائم ہے, 1590 میں اس کا پہلا حصہ قائم ہوا تھا, اور ہمارے پاکستان کا ایک تاریخی ورثہ ہے. تو ہماری تو نہ زندگیوں کا پتہ نہ عہدوں کا پتہ. تو لیکن اس کے اوپر جو حملہ کیا گیا, دروازہ گیٹ توڑنے کی کوشش کی گئی, آگ لگانے کی کوشش کی گئی, اوپر چڑھ کے پھلانگنے, پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی. تو ہر جگہ پہ لوگوں کے جان مال, تو وہ بہت بڑا فیلئر تھا پنجاب گورنمنٹ کا کہ اس میں نہ صرف یہ کہ لوگوں کے جان مال پروٹیکٹ کرنے میں ناکام تھی, بلکہ جو تکالیف تھیں لوگوں کی اس میں ان کو ختم کرنے میں, تو وہ ایک بہت ہی ورثم پوائنٹ ہے. جب گورنر ہاؤس پہ حملہ ہوا جی, تو کیا پنجاب حکومت کی کسی شخصیت نے آپ کو فون کر کے کوئی معذرت وغیرہ کی؟ نہیں, کسی نے نہیں کی. اور اس دن جو ہے وہ بالکل ہم یہاں پہ کلولیس تھے, اور میرے علاوہ اور یہاں پہ بہت سے اسٹاف کی رہائش ہے, لوگ رہتے ہیں, فیملیز ہیں, سکولز ہیں, ڈسپنسری ہے, سب لوگوں نے بہت انسیکیور فیل کیا, اور اس وقت ایک بالکل ہیلپ لیس سی سچویشن تھی, تو جو کہ مناسب بات نہیں. یہ بتائیں کہ جب صوبے کے گورنر اور چیف منسٹر کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ نہ ہو بلکہ تناؤ اور تصادم کی صورتحال ہو, تو پورے صوبے کی جو انتظامی مشینری ہے وہ بیٹھ نہیں جاتی؟ دیکھیے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی تصادم والی صورتحال پیدا نہیں ہونے دی. سابقہ گورنر کے جو عمل تھے اس کے برعکس ہم نے یہاں پہ کیبنٹ کی اوتھ بھی ہم نے یہاں پہ کی, حالانکہ وہ بالکل انکاری تھے ہر طرح سے, انہوں نے نہیں ایڈمنسٹر کیا تھا. اور یہاں پہ ہم نے اس کے بعد جو سبسیکوینٹ منسٹرز بنتے رہے ہیں ان کی اوتھس بھی ہم نے ایڈمنسٹر کی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ 95% سے بھی زیادہ جو بزنس چیف منسٹر کی طرف سے آتا ہے ہم اس کو عوام کے بہترین مفاد میں جلدی نکالتے ہیں. اگر کہیں ضرورت پڑے تو میں ان سے بات بھی کر لیتا ہوں یا وہ مجھ سے بات بھی کر لیتے ہیں. تو اس میں ورکنگ ریلیشن شپ کا اس طرح سے فقدان نہیں ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عوامی فلاح کی طرف ہو, اور عوامی بھلائی اور فلاح کی طرف ہم چلیں. لیکن جو پنجاب اسمبلی سے بھی بل آتے ہیں اس میں جو یونیورسٹیوں پہ یونیورسٹیز پرائیویٹ سیکٹر میں جس طرح پنجاب میں بنائی جا رہی ہیں
اور اس میں قوانین کی اور رولز کی دھجیاں بکھیر کے، تو ہم اس کے ساتھ ان کی میں نے کبھی توثیق نہیں کی، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی پازیٹیو بل آتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم بڑی محنت سے اور کریزی سے ان کو پوائنٹ کر کے پھر دوبارہ بھیجتے ہیں، لیکن اب اس میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن ایک سوال بڑا اہم ہے کہ جو پچھلے دنوں جو آپ نے چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کیا، تو اس کا جو نوٹیفیکیشن جاری کرنے میں جتنے بھی بیوروکریٹ انوالو تھے، ان میں سے کئی بیوروکریٹ جو ان کے خلاف کارروائی ہو گئی ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا وہ کیونکہ سرکاری ملازمین ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ کارروائی میرے علم میں تو ابھی تک نہیں آئی کوئی ایسی کارروائی۔ اگر کارروائی ہوئی ہے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، کیونکہ ایک ڈپٹی سیکرٹری معطل ہو گئے ہیں، چیف سیکرٹری صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی کہ ان کو پریشرائز کیا گیا تھا۔ اب کس نے کیا تھا؟ مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب گھس گئے تھے ان کے پاس۔ میرا خیال ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب کو جب گورنر کا آرڈر مل جائے تو ان کو یہ کنفرم کرنا تو ضروری ہے کہ واقعی آرڈر گورنر سے آیا یا نہیں، لیکن اس سے بیونڈ جائیں، کیونکہ یہ آئینی کام ہے۔ انہوں نے جو ایک لیگل اوپینین لی، ہاں لیگل اوپینین لی، کچھ ٹائم لگایا، اور اس ٹائم کے بعد پھر رات گئی، کیونکہ ہم نے تو 4 بجے کے بعد یہ بھیج دی تھی ڈی نوٹیفائی کرنے کی ایڈوائس، اور آرڈر بھیج دیا تھا، اور اس آرڈر پہ آپ نے دیکھا کہ رات کو دیر گئے تھا، اتنی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ایک ڈپٹی سیکرٹری کو انہوں نے معطل کر دیا ہے؟ میرے علم میں ابھی تک نہیں دیا گیا۔ اچھا، تو اب وہ جو ڈپٹی سیکرٹری ہے، لیکن اگر آرڈر چیف سیکرٹری نے کیا تو ڈپٹی سیکرٹری کو کیوں معطل کیا گیا؟ تو لیکن یہ تو اب مجھے نہیں پتا۔ تو یہ پھر آپ کا صوبہ ہے، اس میں آپ اس کے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں، تو سب سے بڑے صوبے میں یہ سب ہو رہا ہے۔ بہرحال اس کو میرے علم میں نہیں ہے، اگر آئے گا تو ضرور اس کو دیکھیں گے۔